امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ یہ قول یا یہ کوٹیشن اکثر آپ نے سنی ہوگی، مختلف جو مجلسیں ہوتی ہیں یا وائز ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، یا آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو آج ہم اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی پہ ہی ہوگی، اور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہم سب سمجھیں گے کہ نفس کو پہچاننے سے رب کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ تو سامعین، بات یہ ہے کہ نفس کے بارے میں نہ صرف آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی، بلکہ قرآن میں بھی بہت اس چیز پہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو نفس کی نفی ایسے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نفس وہ چیز ہے جو مر جاتی ہے۔ اب نفس کس طریقے سے مرتی ہے اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی کا پیارا کوئی بھی مر جاتا ہے تو انسان اس کے پاس میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، تو اس کا جسم، اس کی آنکھیں، سب کچھ وہی ہوتی ہیں، لیکن نفس مر جاتا ہے۔ مطلب سینس، دماغ، اس کا سوچنا، اس کی ساری خواہشیں، اس کی جو باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر دماغ ساری چیزوں کو چلاتا ہے، پورے جسم کو کنٹرول دماغ کرتا ہے۔ اگر دماغ جب مر جاتا ہے انسان کا، تو وہ پورے جسم کی جو سسٹم ہے اس کو بند کر دیتا ہے چلانا۔ اس لیے ڈاکٹر ہمیشہ یہی چیک کرتے ہیں، جب کسی کو بھی مردہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے دماغ کا چیک کرتے ہیں کہ اس کا سینس یا دماغ چل رہا ہے یا وہ شاک میں چلا گیا، ختم ہو گئے، تو پھر انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ نفس کو ہی موت آتی ہے، جسم تو اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جب نفس نے ساتھ چھوڑ دیا تو جسم تو بیکار ہو جائے گا، اور یہ بیکار جسم اور گلنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیکمپوزیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو پھر دفنایا جاتا ہے۔ اور روح تو اللہ کی ہے، کیونکہ اللہ نے خود کہا کہ میں نے اپنی روح پھونکی تو وہ روح تو چلی جائے گی۔ تو انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، نفس، پھر جسم اور روح۔ اب نفس کو پہچاننے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفس سینس ہے، جب تک انسان خود کو نہیں پہچانے گا، خود ہی کو کر بلند اتنا، یہ آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال کا شعر ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر لکھنے سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مطلب خود کو اتنا بلند کرو، اب خود کو پہچانو۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہی نفس کو پہچاننے کی پہلا اسٹیج ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا کیسے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا۔ ملائکوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب پہلا تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم اللہ کے خلیفے ہیں، نائب ہیں۔ اب جب کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے تو وہ جو پاورز ہوتی ہیں وہ تھوڑی بہت مل جاتی ہیں۔ اب آپ ایک نظر اللہ کی صفات کی طرف ڈالیں، 99 صفات جو ہمیں معلوم ہے، ان کی طرف جب نظر ڈالیں گے تو وہی صفات انسان کے اندر موجود ہے، فرق صرف اس کے پاور کا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور وہی رحم کی صفت حضرت انسان میں بھی موجود ہے۔
ہم بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا رحم کرم اور چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے دوسری صفات بھی آپ سب کو چیک کر لیں، وہ ساری انسان میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب انسان اللہ کا خلیفہ ہے یہاں پہ۔ اب جب اللہ کا خلیفہ ہو کے یہاں پہ اس دھرتی پہ انسان کو اللہ نے بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دی ہوں گی، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود تو پوری کائنات چلا رہا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں خلیفہ بنا کے اس دھرتی پہ، اب وہ ڈھونڈنی ہے۔ اب وہ بھی کہاں سے ملیں گی؟ وہ بھی اللہ کے ہی کلام سے ملیں گی۔ اللہ کا کلام کیا بتاتا ہے؟ میں موٹی موٹی باتیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بہت بڑا ٹاپک ہے اور بہت یہ سمجھے کہ انٹرسٹڈ ٹاپک ہے۔ اس پہ ہم اگر زیادہ جتنا گفتگو کریں گے لمبا ہوتا جائے گا، اس لیے میں اس کو شارٹ کر کے جلدی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کہاں پہ ملیں گی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، کتاب بھیجی، قرآن میں شریعت ہر چیز موجود ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، مطلب کل ضابط حیات موجود ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ ہم کون نائب ہیں، ہماری ذمہ داریاں، ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اب نفس کو پہچانو۔ اب نفس کو کس طریقے سے پہچاننا ہے، یہ دنیا بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داریاں دیں، ساتھ میں کیا کیا، ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے جو ہمیں وسوسے ڈال رہا ہے، بار بار ہماری نفسوں میں وہ وسوسے ڈال رہا ہے، ہمیں لذتوں کی طرف بلا رہا ہے۔ مختلف لذتیں انسان کو جو مزہ دیتی ہے، جسے ہم نفس کی خواہشیں کہتے ہیں، اس کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یہ جنگ آ گئی۔ اب اس جنگ میں جن انسان کا ایمان کمزور ہے وہ ہار جاتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے، صالحین ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ اب ہمیں کیسے پہچاننا ہے اپنی نفس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے ہی توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کی اسٹیجز کون سی ہے، وہ بھی کس میں بتایا، وہ بھی قرآن میں بتایا۔ کتنی اسٹیجز بتائی نفس کی، اب اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پہچاننا ہے نفس کو کہ ہماری نفس کس اسٹیج میں ہے۔ جس اسٹیج میں ہوگی ہم اس کو پہچان لیں گے، اس کو صحیح کریں گے۔ ایکچولی دیکھیے، نفس کو پہچاننا، رب کو پہچاننا، اس کا مطلب ہے کہ ڈائگنوز کرنا۔ تو پھر اگر ایک بیماری کو آپ ڈائگنوز کر لیں گے تو پھر اس کا علاج بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ڈاکٹر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انفیکشن ہے، وائرل ہے، بیکٹیریل ہے، جو بھی انفیکشن ہے اس حساب سے ہمیں دوائی اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، نفس کو پہچاننا ہے، نفس کی ڈائگنوز کرنی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ نفس کی ڈائگنوز کرو۔ اب کیسے ڈائگنوز کرو؟ اب چلتے ہیں قرآن سے رجوع کرتے ہیں۔ اب قرآن میں جو نفس کا اسٹیجز بتائے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس لہامہ، اس کے بعد ہے نفس مطمئن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کس اسٹیجز پہ ہیں۔ یہ جو نفس کی اسٹیجز ہیں، یہ اصل میں ہر انسان کسی نہ کسی نفس کی سمجھیں کہ اسٹیج میں ہوگا۔ کوئی نفس امارہ کی اسٹیج میں ہے، کوئی نفس لوامہ کی اسٹیج میں موجود ہے، چل رہے ہیں، کوئی نفس لہامہ میں ہے، تو کوئی نفس مطمئن میں ہے۔ تو اب چلتے ہیں، میں آپ کو اس کی ذرا پہچان بتاتا ہوں، جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تو ہم اس کی پہچان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل بار بار کہے گا کہ ہم غلطیاں کریں۔ آپ غلطیاں کریں گے، آپ فحش چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا، انسان جو جھوٹ بولتا ہے، جو فحش چیزوں کی طرف راغب ہوتا ہے اور غلط کام کر کے کسی کو دکھ دے کے اس کو
کوئی ندامت نہیں ہوتی اور وہ زندگی میں گناہ کرتے جائیں گے لیکن اس کو کوئی ندامت نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفس ہمارا جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اب وہ اسی سرکل میں گھومتا رہے گا اور زندگی گزر جائے گی اور مر جائے گا۔ یہ ہے نفس امارہ کی چھوٹی سی ڈیفینیشن۔ اب آپ میں خود دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ آیا ہم نفس امارہ کی اسٹیج پہ ہیں؟ اب چلتے ہیں دوسرا اسٹیج، نفس لوامہ۔ اب نفس لوامہ وہ اسٹیج ہے جس میں انسان گناہ تو کرے گا لیکن جیسے امارہ میں ندامت نہیں تھی، اس میں ندامت ہوگی، اس میں ضمیر تھوڑا جھنجھوڑے گا آپ کو کہ کر تو غلط رہے ہو، چلو کر لو، اب نہیں کرنا۔ جیسے یہ بات ہوتی ہے نا، آج کر لیتا ہوں یہ چیز، اب سے نہیں کروں گا۔ اس قسم کے جو خیالات آتے ہیں کہ گناہ تو ہو رہے ہیں لیکن خیالات یہ آئیں گے کہ نہیں یار اب بھی کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، یا اندر سے کوئی کسی کو اس کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے کہ تم نے بہت غلط کیا، ندامت بار بار ہوگی، اپنے کیے پہ شرمندہ ہوگا لیکن بار بار کرے گا۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اب آپ دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں نفس امارہ میں ہوں یا نفس لوامہ میں۔ اچھا، اب آگئی تیسری، اب یہ اسٹیپ یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں نا معرفت کی، پہلی سیڑھی پھر دوسری، اب آگے پہلا قدم معرفت کی، وہ ہے نفس لاہمہ۔ اب نفس لاہمہ جو ہے یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نفس کے نام بتا رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہیں، آپ جا کے ویریفائی کریں، چیک ضرور کریں۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، ایک ایک نفس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اگر میں نے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں رکھ دیا ہے، اگر کوئی بھی ان میں دلچسپی رکھتا ہے نفس کے بارے میں اور بھی سمجھنا، تو ان چاروں نفس امارہ، لوامہ، لہامہ اور مطمئن، یہ جو چار نفس ہیں ان کا ڈیٹیل میں نے بنایا ہے، نیچے میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا، آپ ضرور اس کو دیکھیے گا اگر کوئی بھی اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب تیسری اسٹیج پہ آتے ہیں جسے پہلا قدم معرفت کا کہا جاتا ہے، پہلا پائیدان، وہ یہ ہے نفس لہامہ۔ اب نفس لہامہ یہ ہے کہ جو اللہ کے صالحین صدیقین بندے ہیں ان کا نفس اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے، اس کو اس چیز کی پہچان ہوتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، مطلب صحیح اور غلط کی پہچان ہونے لگتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ غلط ہے نہیں کروں گا بس، اور یہ صحیح ہے۔ اب یہ آ گیا یہاں پہ غلط اور صحیح کی جب پہچان ہو جائے گی تو اور پہچان کے بعد وہ عمل نہ کریں، اس کو کہا جاتا ہے نفس لہامہ۔ یہ قرآن میں لفظ موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ بہت کم گفتگو لوگ کرتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں دونوں پتہ چل جائے گی تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا چوتھے نمبر کا مرحلہ آتا ہے اس کو نفس مطمئن کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ نفس مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ راضی اور مرضیہ کا ایک فارمولہ ہے کہ میں تجھ سے راضی تو مجھ سے، مطلب بندہ اللہ سے راضی، اللہ بندے سے راضی، وہ ہو گئی نفس مطمئن۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے قیامت کے دن یہ جو مطمئن لوگ ہوں گے یہی جنت کے وارث ہیں، جن کا نفس مطمئن ہے۔ تو مطمئن کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ وہ لوگ جو اپنے سارے کام کاج، جو کچھ بھی زندگی کے معاملات ہیں، چاہے وہ رزق کے معاملات ہو، شادی کے معاملات ہو، چاہے وہ بیماری کے معاملات ہو، شفا ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، بچے، بیوی، دنیا کے ہر ذرے ذرے کے معاملات انسان کے وہ سپرد کر دیتا ہے اللہ کے ہاں۔ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، توکل کا ایک بہت بڑا معیار جسے ہم کہیں کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا، سوچ لیا کہ میں خود کو اللہ کے حوالے کر کے اور خود سو گئے
وہ میرے سارے معاملہ نہیں. خود کو حوالے کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کام کرتے رہیں لیکن رزلٹ جو ہے وہ ساری اللہ کی طرف منسوب کر دیں کہ جو بھی رزلٹ آئے گی میں اس کو تسلیم کروں گا اور میں اس کو اللہ کی رضا مان کے راضی ہوں. اللہ کی رضا سے راضیہ مرضیہ مطلب اللہ کی رضا سے راضی ہونا ہی نفس مطمئن ہے. اور نفس مطمئن یہ معرفت کا سمجھو کہ آخری سٹیج آ گئی. اب یہاں پہ آ کے انسان معرفت تک پہنچ گیا. اللہ کی پہچان، جیسے معرفت کا مطلب ہے اللہ کی پہچان. یہ معرفت لفظ میں آپ بتاؤں، تعریف، عرف، یہ سب لفظ کا مطلب ہے معروف. یہ سارے روٹس ورڈز ہیں عین را فے عرف کے. عرف کہتے ہیں نا کہ اس کا فلاں کا نام ہے، کوئی بھی آپ نام رکھ دیں کہ بھائی اس کا نام ہے ماجد عرف گڈو، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں. تو یہ عرف کا مطلب، یہ جو ہم عرف کہتے ہیں ایکچولی یہ عربی کا لفظ ہے. اس سے ہی اسی روٹ ورڈ سے معروف، تعریف، معرفت، عارف یہ سارے بنے ہیں. ان کا مطلب ہوتی ہے پہچان. تو اس کے بعد ہی پھر اللہ کی پہچان ہوتی ہے. اب آپ آ گئے واپس اپنے ٹاپک کی طرف، جو ہمارا سوال تھا کہ نفس کو پہچاننا مطلب رب کو پہچاننا. اب آ گئے ہمارے پاس سارے ہمارے نفس سامنے آ گئے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس جگہ پہ موجود ہیں. اب ہم نے پہچان لیا، ہم نے یہ پہچان لیا کہ ہم نفس امارہ میں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرنی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم نفس امارہ میں ہیں، تو ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی فلاح کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اسٹیج اوپر لے کے جانا ہے. اب آ گئے کہاں پہ؟ لوامہ پہ. اب یہاں سے بھی ہمیں اوپر جانا ہے، جو جہاں پہ کھڑا ہے اس کو اور اوپر اسٹیج لے کے جانا ہے. یہی ہے. اور فائنل جو ڈیسٹنی ہے وہ نفس مطمئن کی طرف ہے. کیونکہ اپنی خودی کو پہچان کے اس کو لے کے جانا ہے. جب تک خود کو نہیں پہچانو گے، خود کو نہیں سمجھو گے، خود کو سمجھنا بھی تو اللہ ہی بتا رہا ہے. یہ میں نے جو 4 نفس کی حالتیں بتائی ہیں، کیا اس سے ہمیں معلوم نہیں پڑے گا؟ دنیا سے تو ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بڑا ہمارا چہرہ ڈیول پرسنالٹی بنا کے ہم گھومتے رہتے ہیں. ہمیں خود کو تو پتہ ہے، کبھی آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ کس مقام پہ ہو. اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے نا انسان. دنیا سے تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے پتہ ہے ہم سب ایسے کرتے ہیں کہ ہماری ڈیول پرسنالٹی ہے. لیکن جب خود سے بات کر کے دیکھیں گے اور خود کو اینالائز کریں گے، اپنی گریبان میں جھانکنے کا مقصد اپنے آپ کو دیکھنا، تو ہمیں پتہ تو چل جائے گا. یہ تو طے ہے کہ یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، ہماری نفس کی حالت کون سی ہے. ہمارا میں ہے، لوامہ میں ہے، لہامہ میں ہے، لہابہ میں ہے، یا نفس مطمئن میں ہے. پتہ چل جائے گا جس بھی مقام میں. اگر مطمئن میں ہے تو اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس سے نیچے ہیں تو اور ہمیں اس کو مطمئن کرنا ہے. اگر اور اس سے نیچے ہیں، لوامہ میں ہیں، تو اس سے اوپر اپ گریڈ کرنا ہے. یہ سمجھیں کہ ایک سسٹم اپ گریڈ، خود کا سسٹم اپ گریڈ کرنا. جیسے ہی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے 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 جائیں گے، اللہ کے نزدیک جائیں گے. یہ ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں دور بالکل جو ایک کالی رات ہوتی ہے، اس کالی رات میں آپ کہیں پیدل سفر کر رہے ہیں، بالکل جنگل ہی جنگل ہے، آپ سفر کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک دور سے آپ کو کہیں پہ ایک ڈاٹ کی طرح، جیسے ستارے نظر آتے ہیں نا آسمان میں، ایسے چمکتا ہوا، ٹوئنکل کرتا ہوا ایک چھوٹا سا روشنی، چھوٹی سی روشنی آپ کو کہیں پہ نظر آئی. اب آپ کو یہ لگا اور آپ کے اندر یہ خوشی ہوئی کہ نہیں، اب آبادی قریب ہے. اب آپ جیسے جیسے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہو، اس روشنی کو، اس کرن کو جو آپ کو ایک امید نظر آئی ہے، اس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے چلتے جائیں گے. جتنا چلیں گے، 1 قدم 2 قدم 10 قدم 100 قدم چلتے جائیں گے، تو وہ ایک تو آپ
اس کے قریب ہوتے جائیں گے، اور دوسرا آپ کو پہچان ہوتی جائے گی کہ ہاں یار یہ ایک نہیں ہے، یہ تو یہاں پہ تو ایک اور بھی لائٹ جل رہی ہے، پھر آگے اور جائیں گے، یار یہاں پہ ایک گھر نہیں ہے، یہاں پہ 2 گھر ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہوتا جائے گا، آپ پہچان کرتے جائیں گے اس گاؤں کی، اب نقشہ کھینچتے جائیں گے کہ نہیں یہ راستہ ادھر سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے ہے، اس طرف ندی ہے، یہاں پہ پیڑ ہیں، وہاں پہ لوگ بستے ہیں، پھر اتنے گھر ہیں یہاں پہ۔ اب آپ آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، اس کی اور جا رہے ہیں، قدم بقدم آپ بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے بڑھتے جائیں گے وہ آپ کو پہچان ہوتی جائے گی، اور پھر بالکل جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو 100 پہنچنا، پہچان، جیسے میں کہہ رہا ہوں پہنچنا، یہ بھی ایک پہچان سے نکلا ہے، جیسے پہنچیں گے آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح جب اپنے نفس کو دیکھتے ہوئے، اس کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ میں کیا ہوں، اپنی خودی کو سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو پہچان کر پھر جب آپ چلتے جائیں گے قدم بقدم، تو آپ کی جو ٹارگٹ ہے وہ تو اللہ کی پہچان ہے، رب کی پہچان ہے، رب معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ تو وہ جو معرفت پہچان آپ کو سلولی ملے گی، وہ اس طریقے سے ملے گی، اور کوئی راستہ موجود نہیں۔ راستہ یہی ہے، اپنی نفس کی تزکیہ کرتے اپنی فلاح اسی میں ہے کہ اپنا تزکیہ کرو، نفس کا کرتے جاؤ۔ اور تزکیہ کیسے کریں گے؟ جب تک پہچانیں گے نہیں، خود کو پہچان لیا، سمجھ لیا، اب چلتے جائیں، جتنا چلیں گے، جتنا سفر کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا، اور آخر آپ کی منزل تو وہی ہے کہ نفس مطمئن ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھیے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمرہ بند کر کے اور کہیں پہ بیٹھ کے بس یہ کہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے مل جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، جسے اللہ چاہے، اللہ بھی اسے چاہے گا۔ جو بندہ کچھ نہ کچھ کرے گا تو اس کے لیے حالات بہتر ہوں گے، تو وہ خود بخود اس کے آس پاس کی چیزیں اس کے لیے راہیں بنتی جائیں گی، اور وہی راہیں جو ہیں، وہ جو وسیلے بنیں گے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ تو رب کو پہچاننا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کو پہچانے تو پہلے خود کو پہچاننا ہے۔ اب خود کو پہچاننے کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ پہلے تو اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں کہ آپ کیوں آئے ہیں اس دھرتی میں۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنا نائب بھیجا۔ اب جب نائب آ گیا، آپ کو ایک جاب مل گئی کہ آپ کو نوکری مل گئی، آپ عبداللہ بن گئے، اللہ کے نوکر بن گئے۔ اب آپ کو نوکری تو مل گئی، اب آپ کو یہ معلوم کرنا ہے دوسرا اسٹیج۔ پہلا اسٹیج کیا کہ آپ کو کیا نوکری ہے، آپ نے پتہ چل گیا کہ میں نوکر ہوں یہاں پہ اس دھرتی میں، نائب ہوں۔ پھر دوسرا اسٹیج آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نوکری مجھے ملی ہے، جو مجھے نائب جو میں بنا ہوں، تو اس کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے وہ قرآن میں دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قرآن میں پورا بھرا ہوا ہے جاب ڈسکرپشن کے، انسان کو کیا کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس پڑے ہوئے ہیں، شریعت پوری پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2 چیزیں آ گئی۔ اب آپ اپنی اصلاح کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنی نفس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ نفس کو کیسے پہچاننا ہے، یہ جو اسٹیجز، یہ بھی قرآن سے ہے۔ میں کوئی قرآن سے بات نہیں کر رہا، اس سے قرآن سے باہر کی بات نہیں کر رہا۔ جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جو کچھ بھی آپ یہاں پہ مجھ سے سن رہے ہیں، میں جو بھی ریفرنسز دے رہا ہوں قرآن سے دے رہا ہوں۔ یہ چاروں جو میں نے نفس بتائیں، یہ بھی قرآن سے میں نے آپ کو ریفرنس نکال کے دیا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ چاروں آپ کو نفس پہچاننی ہے اپنے آپ میں، پھر اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تزکیہ نفس اسی کو کہا جائے گا نا۔ آپ کو ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا بخار کی وجہ کیا ہے، تو گولی کیسے کھائے گا؟ تو پہلے بیماری کا تو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے۔ جب بیماری کا پتہ چلے گا تو پھر تو آپ صحیح دوا کھائیں گے نا۔ تو ہماری بیماری ہماری نفس میں ہے، اور نفس کی بیماری پہلے چیک کرنی ہے کہ کس اسٹیج پہ ہم کھڑے ہیں۔ جب آپ اس اسٹیج پہ اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو پھر اپنے آپ کا اپ گریڈیشن آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ جیسے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے، اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں، خود کریں، کوئی اور آ کے نہیں کرے گا۔
یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہر کسی کو اپنا بار خود اٹھانا ہے، اپنے آپ کا جو تزکیہ ہے وہ خود ہی کرنا ہے۔ جب خود ہی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود کو کوئی بلند کرو، اپنے آپ کو بلند کرو گے، وہ اس مقام تک پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی آپ سے راضی ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں یہ جو کال ہے حضرت علی کا یہ ضرور واضح ہو گیا ہوگا، اور اس پہ جتنی بھی گفتگو کی جائے، حضرت علی کے جو بھی علم ہمیں پتہ ہے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کا جو بھی ایک بھی کال اگر ہم اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں تو پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے۔ تو میں نے کوشش کی بالکل اس کو سمرائز کر کے اور جلدی سمجھانے کی، ریپیٹیشن بالکل میں نے کی ہے، لیکن یہ صرف اس لیے کی ہے کہ میرے تمام سامعین جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ایک مرتبہ وہ سمجھ جائیں گے تو پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی محفل میں اگر بیٹھیں گے اور یہ بات چھڑے گی اور یہ کول بتایا جائے گا تو ان کو بالکل ان کی میموری میں ضرور ریکال ہوگی، میری باتیں ان کو پتہ چلیں گی، وہ ضرور ان چیزوں سے وہ ڈسکس جب کریں گے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ بالکل کہیں سے اچھی جگہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اچھی جگہ سے سن کے آئیں گے کہ اتنی علم والی بات کر رہے ہیں اور قرآن سے بات کر رہے ہیں، کہیں باہر سے کہ کوئی ایسی کتاب، ہاتھوں کی کتاب لکھی ہوئی سے میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں قرآن سے۔ تو جو بھی میں نے لفظ آپ کو بتایا، میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8-9 آیتیں ہیں، ان کو میں نے کوٹ کیا ہے کیونکہ یہ سارے نفس کی ہر مختلف آیتوں میں ذکر ہے۔ میں نے اتنے آیتیں جو کوٹ کی ہیں، ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان چیز میں مطمئن ہو جائیں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی کہانی نہیں ملے گی۔ جیسے لوگوں کی کہانی بتا کے بیوقوف بناتے ہیں، میں کوئی کہانیاں بتا کے کسی اور کی مجوسی روایتیں اور پتہ نہیں کہاں سے لے کے لوگوں کے نام لگا کے اس کو نسبت دے کے میں کوئی کہانی نہیں بتاؤں گا، جو بھی سمجھاؤں گا کیونکہ میں خود پہلے قرآن مجھے سمجھاتا ہے، میں قرآن سے سمجھتا ہوں، پھر میں یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں پھر دوسروں تک پہنچاؤں۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔